السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت جس سے آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 98 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو، جان رکھو، کیا جان لو، کیا جان رکھو کہ ان اللہ، بالتحقیق اللہ عز و جل کی ذات وہ ذات ہے شدید العقاب، کہ پکڑے تو سخت پکڑ دیتی ہے، عذاب دے تو سخت عذاب دیتی ہے۔ پر ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا اپنے ان نیک پیارے بندوں کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور عمل صالح کے راستے پہ، نیک راستے پہ چلے، کہ وہ ان اللہ غفور الرحیم، اور بالتحقیق اللہ کی ذات ہی وہ ذات پاک ہے جو گناہوں کو بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ایک آیہ مبارکہ میں اللہ نے جو جمع فرمایا، تو اس کے لیے ایک طرف وہ لوگ جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، کفر و شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، منافقت کے راستے پر چل رہے ہیں، انہیں فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو عذاب شدید ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں پر گناہوں کے راستے پر چل نکلے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اس رب کی طرف اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور وہی تو ہے جو معاف فرمانے والا ہے، اور وہی تو ہے جو رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو نیک بندے ہیں ان سے بھی یہی ہے کہ توبہ استغفار کا راستہ نہ چھوڑنا کہ کہیں تم کبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور رحم کی امید رکھو کہ اللہ جس پر رحم فرماتا ہے پھر اپنے رحم سے اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، دنیا اور آخرت کی اسے بھلائی عطا فرماتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، اور پیغمبر کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دو۔ آپ نے علماء سے بھی یہی سنا ہوگا نا، اپنے خطاب کے آخر میں فرماتے ہیں وما علینا الا البلاغ، بھئی ہماری ذمہ داری تو بس یہیں تک تھی کہ تم تک وہ پہنچا دیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو بس ہمارا تو جاب، ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری تو پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ کیونکہ بعض حضرات نے آپ میں سے مجھ سے سوال کیا کہ یہ وما علینا الا البلاغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو دیکھیں یہ قرآن سے یہاں آپ کو اس سے استنباط ملے گا کہ یہاں سے علماء نے یہ نقطہ جو ہے وہ استنباط کیا ہے کہ رسول کی ذمہ داری بھی کیا ہے؟ بلاغ، چیزوں کا پہنچا دینا۔ اور علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ چیزوں کا پہنچا دینا جو اللہ اور اس کے رسول نے امت تک پہنچائی ہیں، اس کو حفاظت سے امت تک پہنچا دینا۔ تو جو یہاں ڈنڈی مارے گا، جو یہاں کرپشن کرے گا، تو سوچو اس کی پکڑ کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے پہنچانے میں اپنے نفس کو داخل کر لے، اپنی مفاد پرستی داخل کر لے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ ہیں نا سوشل میڈیا پر جو کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں تو ان سے جا کے مل بھی آتے ہیں، یا وہ آ کے ان سے مل لیتے ہیں، تو سب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یا کچھ کم فہم جہلا ہے جنہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، تو علماء سے بات سمجھنے کے بجائے اپنے جہل پہ اڑے رہتے ہیں۔ یا کچھ وہ لوگ ہیں کہ جب چیزیں عیاں ہو چکی ہیں، بیان کی جا چکی ہیں، لیکن وہ پہلے بیان کی گئی تھیں، لوگوں کے ذہن میں اور علم میں تو نہیں ہیں، تو ان نقطوں کو نکال کے لانا اور پھر امت کے سامنے رکھ کر انہیں علماء سے متنفر کرنا اور صحیح معنی میں دین نہ پیش کرنا، رافضیت اختیار کرنا یا ناسبیت اختیار کرنا، صحابہ پر تان و تشنا کرنا کہ صحابہ کے اوپر آپ غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، ان کے مقام کو گرا رہے ہیں، یا اہل بیت اطہار کا ذکر ہی نہیں کر رہے، یا ذکر کر رہے ہیں تو بڑا مختصر سا ذکر ہو رہا ہے۔ ائمہ اہل بیت کی کوئی بالکل جو ہے نا وہ کم آپ کے پاس عزت ہے، کوئی آپ ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی یہ مختلف عناصر ہیں ہمارے پاس سوسائٹی کے، جس کے اندر جس کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ
جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، بیلنس کیوں نہیں کر رہے کہ ایک طرف کو کیوں اتنے جھکتے چلے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو اتنی وسیع علم موجود ہے اس کو صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں تک کیوں نہیں پہنچا رہے، حضور کی امت تک کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اینی وے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا واضح فرما دیا ہے کہ تمہارے ذمہ داری کا پہنچا دے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس میسج کا پہنچا دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو لائٹ نہ لینا، ہلکا نہ لینا۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کر دیتے ہو اور جو کچھ تم چھپا جاتے ہو، کچھ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا کے رکھتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ وہ تو تمہاری خفی کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے، سر کو بھی جانتا ہے، سر و سر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو کہ ناپاک چیزیں اگر کثرت میں بھی ہوں اور تمہیں خوش ہی لگیں کہ بہت زیادہ تعداد میں، آج کل یہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی فلاں بھی کرپشن کر رہا ہے، فلاں بھی کرپشن کر رہا ہے، ہر کوئی کرپشن کر رہا ہے، میں کر لوں تو کیا بڑی بات ہے، میں نے کر لی تو کیا بڑی بات ہے، سبھی حرام کھا رہے ہیں میں نے بھی کھا لیا تو کیا بڑی بات ہے، سبھی ڈسکو کلب جا رہے ہیں میں بھی چلا گیا تو کیا بات ہے، سارے جوان یہ کر رہے ہیں میں نے بھی کر لیا تو کیا بات ہے، سب موویاں دیکھتے ہیں میں نے بھی دیکھ لی تو کیا بات ہے۔ ہوتا ہے نا یہ اس طرح، جوانوں میں بھی ہوتا ہے، اور جب ضد پکڑ جائے نا گناہ، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے گناہ پر نادم ہو کہ یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا۔ بہت خال رہ گئے ہیں ایسے لوگ، اب لوگ ضد کرتے ہیں گناہوں پر، کہتے ہیں اگر کر لیا تو ہم نے کیا کیا، سب کرتے ہیں بھائی، تم اپنے عمل کے جواب دے ہو، وہ اپنے عمل کے جواب دے ہیں۔ اچھا بعض تو یوں بھی نوجوان نسل ہے نا، دا ٹین ایجرز، دا یوتھ، یا پھر آپ کے آ جائیں کالج اسٹوڈنٹس، وہ یہ بھی نہیں تمیز کرتے کہ جن کی مثال دے رہے ہیں وہ ان کا مذہب کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی سب کر رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر ان ممالک میں ہے جہاں پر مسلم نان مسلمس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کر رہے ہیں، اب نفس ہے نا اندر، نفس لگا ہوا ہے، تربیت تو نہیں ہوئی ہوئی، تو نفس تو چاہتا ہے خواہشات کے پیچھے جانا، اور اگر تربیت نہ ہو تو پھر وہ فرق نہیں کرتا کہ اچھی ہے کہ بری ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ لذت مجھے کس میں ملتی ہے۔ اس لیے سورہ یوسف میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں یہ نہیں کہتا، قرآن کے الفاظ ہے نا، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نفس سے بری ہوں، نفس تو سب کے ساتھ لگا ہے، اور نفس کے امارہ جو ہے وہ تو اکساتا ہی برائی کی طرف ہے، لیکن اللہ جس پہ رحم کر دے۔ تو اس لیے اگر سب کوئی شے کر رہے ہوں تو اس شے کو صرف اس لیے نہیں کرنا شروع کیا جاتا کہ سب ہی کر رہے ہیں، بلکہ پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ شے پاک ہے کہ ناپاک ہے، اسلام میں الاؤڈ ہے کہ نہیں الاؤڈ ہے۔ If it is allowed, then you can do it, no problem. But if it is not allowed, doesn't matter how many people do it, you just can't do it. You can't do it. Why? کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول اس بارے میں ہمیں اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے، اور رسول کسی ایسی کام کی اجازت نہیں دے سکتے جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو، تو اصول ہے نا، قرآن میں ہے۔ تو اللہ کی پلیز کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، اور یاد رکھو روز محشر میں جب بلائے جاؤ گے کہ یہ امت محمد مصطفیٰ کا حصہ ہے، تو حضور بھی کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، کیسے فیس کرو گے، کیسے فیس کرو گے کہ حضور یہ تعلیم ہمیں دے گئے تھے، ہم نے پس پش ڈال دی، ہم نے وہی کیا جو ہمارے نفس نے ہم سے کہا۔ تو ایک لمحے کو سوچو کہ حضور جو رحمت للعالمین ہیں، اپنی ساری ظاہری حیات ہماری بقا کے لیے، یہاں تک کہ ظاہری حیات کے اختتام پر بھی امتی امتی کہتے رہے کہ میری امت میری امت، تو حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟
بس اتنا خیال رکھو، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر خراب چیزیں کثرت میں بھی ہوں تو تم نے اچھی چیزوں کا ہی چناؤ کرنا ہے. یاد رکھو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. تو تقوی اختیار کیے رہو اللہ کے بندوں. اور کون سے بندوں؟ یا اولی الالباب، اے عقل والوں. اگر عقل رکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ تم میں رتی برابر بھی انٹیلیجنس ہے، عقل ہے، فہم ہے، فراست ہے، وزڈم ہے. if you think you are intelligent, if you think you are wise, then how can you make such a decision? آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک خراب چیز کو چن لیں اور اس بات سے بالکل اگنور کر دیں، بے بہرہ ہو جائیں کہ ایک دن سب نے جواب دینا ہے. مالک یوم الدین نہیں پڑھتے، روز جزا کا مالک. کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ تو فرمایا کہ دیکھو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. تو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو اے عقل والوں. کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. لعلکم تفلحون. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آج کے اس درس سے بعض آپ کے سوالات جو آتے رہتے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو ملے ہوں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ذکر اذکار کرتے رہیے. رمضان المبارک آیا چاہتا ہے، اس کی تیاری کیجئے. 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور اپنا ذہن بنائیے، اور اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بھی 1-2 روز میں آہستہ آہستہ پری رمضان سیشنز شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی رمضان میں پھر اور رمضان سے متعلق دروس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.